ناظرین، بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ اس عہد نامے پر سائن کرتا تاکہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے اور ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا، جہاں سے وہ واپس نہیں آئے گا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا، جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا، جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر آباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک سمندری جہاز جو کہ کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا ہے۔ چونکہ ان لوگوں کو اپنے نئے بادشاہ کی تلاش تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی پر بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو نوجوان نہ مانا، لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ لہٰذا بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا، اور وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا، جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور اس نے وہاں تمام پرانے بادشاہوں کے ڈھانچے دیکھے اور وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور اس کو جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے۔ ناظرین، چونکہ ان سب کو اس جزیرے پر لے جایا گیا اور حکم دیا گیا کہ جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، اس میں سے تمام خطرناک جانوروں کو، پالتو درختوں کو کاٹ دیا جائے، وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگرانی کرتا۔ پہلے مہینے ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا، پھر بہت سے درخت بھی کاٹ لیے گئے۔ دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ ناظرین، اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانوروں مثلاً مرغیوں، گائے، بھینس، بطخیں اور بھیڑ وغیرہ بھی جزیرے پر منتقل کرتا رہا۔ تیسرے ماہ میں بادشاہ نے اپنے مزدور کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدل چکا تھا۔ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیبتن کرتا تھا اور اپنی ذات میں بہت کم خرچ کرتا تھا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگا دیتا تھا۔ ناظرین، جب 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ 2 مہینے بعد مجھے جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ بلاخر 2 ماہ مکمل ہو چکے اور بادشاہت کا 1 سال بھی مکمل ہو گیا۔
حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا، ہاتھی پر بٹھایا اپنی رعایا کو تاکہ وہ خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب میں بہت زیادہ خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس موقع پر تو تمام بادشاہ رو رہے ہوتے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، بادشاہ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ اپنی محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوتے تھے، اس وقت میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائے عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایسی خوبصورت قیامگاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی بقیہ زندگی نہایت چین اور آرام اور سکون سے گزاروں گا۔ ناظرین، چونکہ بادشاہ بہت زیادہ سمجھدار تھا اور جیسے کہ دوسرے تمام بادشاہ جو تھے وہ اپنی بادشاہت کی رنگینیوں میں کھوئے رہتے تھے اور اپنی زندگی 1 سال کی زندگی عیاشی میں گزارنا چاہتے تھے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان بادشاہ آیا، اس نے اپنی زندگی 1 سال کی زندگی فکر میں گزاری اور اس نے اپنے مستقبل کے لیے اچھا سوچا، اچھا کیا، اور اب وہ اپنی ساری کی ساری زندگی آرام سے گزارے گا، جبکہ دوسرے تمام بادشاہوں کو جنگلی جانور کھا جاتے اور ان کے ڈھانچے ہی باقی رہ جاتے۔ ناظرین، کوشش کریں کہ آپ ایسے کام کریں، کوئی بھی کام، جو بھی کام آپ کریں اس میں اپنے مستقبل کو مد نظر رکھ کے کام کریں، تاکہ نہ کہ آپ کی آج کی زندگی بلکہ آنے والی تمام زندگی آپ کی آرام و سکون سے گزرے۔